السلام علیکم۔ صبح بہار ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ آپ سب دوستوں کو اس چینل میں خوش آمدید۔ گزشتہ کئی جمعوں سے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت، عظمت، فرما برداری، آپ کی غلامی کرنے والے لوگوں کے کچھ حالات ذکر کرتا رہا کہ مخلوق خدا میں سے ایک طبقہ اللہ نے ایسا پیدا فرمایا کہ انہوں نے اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہاتھ کا اشارہ بھی نہ کیا، لبوں کو حرکت بھی نہ دی۔ ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے قرآن آسمان سے آیا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آسمان سے آئی، نماز آسمان سے آئی، رمضان کے روزے آسمان سے آئے، حج بیت اللہ آسمان سے اترا، اسی طرح صحابہ کرام کی صحابیت بھی آسمان سے آئی۔ یعنی یہ حضرات جو صحابی بنے یہ اپنی مرضی سے نہیں بنے، بلکہ خدا نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ اس لیے جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور عظمت ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے صحابہ کرام کی عظمت بھی ضروری ہے۔ اور وہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ خدا کی قسم اگر وہ لوگ محنت نہ کرتے اور دین میں دیانت نہ کرتے تو آج ہمیں دین کیسے ملتا، آج قرآن ہمیں کیسے ملتا، آج کلمہ ہمیں کیسے نصیب ہوتا، ہمارے ماں باپ کے نکاح کیسے صحیح ہوتے، جنازے کیسے ہوتے۔ پورا مکمل دین صحابہ کرام نے سنبھال کے رکھا۔ اگر ہم اس وقت ہوتے تو انشاءاللہ سارا کام ہی ٹھیک کر کے رکھ دیتے۔ جیسے انجیل بگاڑی، توریت بگاڑی، زبور بگاڑی، ہم لوگ قرآن کو قرآن رہنے دیتے۔ یہ تو آج بھی ہم بے بس ہیں، بے کس ہیں، لاچار ہیں قرآن کے حرفوں کے بارے میں۔ ورنہ بادشاہ لوگ، پیر لوگ کبھی سے بدل بدلا کے پاسے کرتے، اپنے لیے سہولت ڈھونڈنا بڑا آسان ہے۔ یہی گروہ تھا، یہی جماعت تھی جنہوں نے اللہ کی توحید کے لیے خدا کی قسم اتنی مار کھائی کہ عرش پہ خدا ان کی تعریف کرتا ہے۔ تمہیں اور مجھے تو فکر اپنی آل کا ہے، مال کا ہے، اولاد کا ہے، بیوی بچوں کا ہے۔ صحابہ کرام کو فکر صرف اللہ کے قرآن کا تھا، مصطفیٰ کریم کی نبوت کا تھا۔ آج اگر کوئی عالم قرآن سنائے اور شرک کے خلاف بات کرے تو سر کھجاتے جاتے ہیں، آج مزہ نہیں آیا، کوری کوری سی باتیں تھیں، تمہارا کیا گناہ ہے؟ 1400 سال سے یوں ہی قصہ چلا آ رہا ہے۔ سب چیز میٹھی اور اللہ کی توحید کڑوی لگتی ہے۔ ستارے اس کے، چاند اس کا، زمین اس کی، سورج اس کا، پانی اس کا، درختوں کے پتے اس کے پیدا کیے ہوئے، سارا نظام عالم وہ چلا رہا ہے۔ تیری آنکھوں پہ وہ قادر، تیرے پیٹ پہ وہ قادر، تیری زبان پہ وہ قادر، تیرے ہاتھوں پہ وہ قادر، اور تیرے پورے جسم پہ وہ قادر۔ چاہے تو چلتے چلاتے کو دھڑام سے گرے اور موت آ جائے۔ باقی سارے کاروبار تیری سمجھ میں آ سکتے ہیں، ایک اللہ بے نیاز کی توحید تیری سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی لیے قرآن کریم نے اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا، اتا امر اللہ
امر اللہ کا فیصلہ آ گیا، اس بے نیاز کا فیصلہ آ گیا، احکم الحاکمین کا فیصلہ آ گیا. فلا تستعجلوہ، جلدی نہ کرو، سبحانہ وتعالی عما یشرکون. وہ بے نیاز ذات ہے، اپنی ذات میں یکتا، اپنی صفات میں یکتا، اپنی بے نیازی میں یکتا، اپنی الوہیت میں یکتا، اپنی خالقیت میں یکتا، موت بھیجنے میں یکتا، رات دن کا نظام چلانے میں یکتا، کوئی اس کا ساجھی نہیں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. رات میں سے دن کو، دن میں سے رات کو پیدا کرنے والا، کبھی رات کو گھٹانے والا، کبھی دن کو بڑھانے والا، کبھی کتنے بجے سورج ابھرتا ہے، کبھی کتنے بجے سورج چھپتا ہے. اللہ فرماتے ہیں بتاؤ میرے سوا یہ رات دن کس کے حکم سے چل رہے ہیں؟ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. مردے میں سے زندہ، زندہ میں سے مردہ، میرے سوا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک پوچھتے ہیں تجھے بچوں کی بڑی پہچان ہو جاتی ہے، یہ میرے ہیں، یہ بیوی میری ہے، یہ دکان میری ہے، یہ کام میرا ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ دولت میری ہے، تجھے یوں کہتے شرم آتی ہے؟ خدا بھی میرا ہے جو سب کچھ کرتا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی مقدس جماعت وہ جماعت ہے جن کی قبیلہ بنو ثقیف سے مقابلہ ہوا جنگ حنین کے موقع پر. ہزاروں صحابہ کرام کی تیر مار مار کے آنکھیں پھوڑ دی. مگر ایک ذرہ برابر نہیں گھبرائے. کسی میدان میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نہیں گھبرائی. جو کتابوں میں لکھتے ہیں یہ کہتے پھرتے ہیں کہ صحابی یہ کرتے تھے، صحابہ یہ گناہ کرتے تھے، صحابہ یہ کرتے تھے، ان کے اپنے دلوں میں بدماشی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جماعت اور جنہوں نے جبریل کو دیکھا ہو، جنہوں نے حضور کو ایک دفعہ نہیں لاکھوں کروڑوں مرتبہ دیکھا ہو، اور جن کے بچوں کی گھوٹی حضور نے اپنے لعاب کی دی ہو، جن کے سروں پہ ہاتھ رحمت والا رکھ کر حضور نے دعائیں دی ہو، جن کا امام کالی کملی والا ہو، تمہیں ان کے عیب کیوں نظر آتے ہیں؟ اپنے کیوں نہیں نظر آتے؟ یہ تو ایسے لوگ تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی. سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا بیت اللہ شریف میں جہاں زیادہ لوگ بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، یہ سیدہ ام ہانی کا مکان ہے. یہ خانہ کعبہ میں باب عبدالعزیز کی طرف قریب ہی میں جہاں قالین بچھے ہوئے ہیں اور زیادہ لوگ بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، یہ سیدہ ام ہانی کا مکان ہے یہاں. اور اس کو عظمت کیسے ملی کہ دوپہر کے وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے یہاں آرام فرماتے تھے. دوپہر کو سونے کے لیے سرکار ام ہانی کے یہاں تشریف لاتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کتنی مقدروں والی مائی ہوگی، وہ کتنی خوش بخت مائی ہوگی، وہ کتنی تقدیر کی بلند ستارے والی مائی ہوگی جس کے یہاں حضور اکثر تشریف لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی تم نے بھی دعا مانگی یا اللہ خواب میں ہی زیارت ہو جائے؟ ہم سے تو آج تک کسی نے پوچھا نہیں کہ جی کوئی ایسا ورد، کوئی ایسا وظیفہ
کوئی ایسی تسبیح ہے جس سے اس زندگی میں ایک اور نہیں تو کم سے کم ایک دفعہ تو خواب میں آقا کا دیدار مل جائے؟ یہ ساری باتیں کہنے کی نہیں، یہ تو طلب سے ہوا کرتی ہیں، لگن سے ہوتی ہیں۔ جب دل میں آگ لگ جائے نا کسی کی، پھر آدمی دروں دیوار سے پوچھتا پھرتا ہے، حالات معلوم کرتا پوچھتا پھرتا ہے۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا معمول یہ ہے، سرکار آرام فرماتے ہیں، سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو کر امام الانبیاء کو پکھا جھلتی ہے۔ جہاں دیکھتی ہے چہرے انور پہ پسینے کا قطرہ، اسے صاف کر کے شیشی میں بند کر لیتی ہے۔ سید ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات اقدس نے جب اپنی بچی کی شادی کی، اپنی بیٹی کی شادی کی، چنانچہ وہ جہیز میں شیشی دے دی اپنی بیٹی کو۔ میری لخت جگر، کسی کی بیٹی کپڑا لے کے جائے گی، کسی کی بیٹی سونا لے کر جائے گی، کسی کی بیٹی چاندی لے کر جائے گی، کسی کی بیٹی دھن دولت لے کے جائے گی۔ مبارک ہو میری بیٹی، تجھے کالی کملی والے کا پسینہ ملا ہے۔ آج تو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ، تاکہ جس گھر میں ہماری بیٹی جائے وہاں جاتے ہی خدا کا نام مٹنا شروع ہو جائے، اللہ کا قرآن اس گھر میں نہ رہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہ رہے۔ وی سی آر ٹیلی ویژن رات دن گھروں میں یہ چلا کر، اور پھر لوگ عزت سے مرنا چاہتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیطان کو اپنے گھر میں بساؤ اور عزت سے موت آ جائے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اس وقت اپنے آپ کو بچانا، اس وقت اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے چلنا، سانس ذرا پھونک پھونک کے لینا، سوچ سوچ کے قدم رکھنا۔ حالات اتنے بگڑیں گے، سوتے وقت بھی کنجری کی آواز آئے گی، اٹھتے وقت بھی کنجری کی آواز آئے گی۔ مرتے وقت بھی کنجری کی آواز کانوں میں ہوگی۔ آج آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز پڑھو پھر بھی کانوں میں آواز آ رہی ہے کنجری کی۔ قرآن کی تلاوت کرنی مشکل ہو گئی کرنے والوں کے لیے، اصل تو کرتے ہی نہیں لوگ، کہاں فرصت ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیوانی پروانی سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی نے مدینے پاک میں جب اس شیشی کا کاک کھولا، حضور کا وصال ہو چکا تھا، وفات شریف ہو چکی تھی۔ علماء کرام نے لکھا جیسے ہی شیشی کا کاک کھولا، پورے مدینے میں نبوت کی ہوا پھیل گئی، خوشبو پھیل گئی۔ سارا مدینہ دوڑا چلا رہا ہے، ادھر سے آئی ہے کالی کملی والے کے جس میں اقدس کی خوشبو آ رہی ہے۔ بعض علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ بچی ام ہانی کی بیٹی جب عطر استعمال کرتی تھی، پورے مدینے میں ہمیشہ نبوت کی خوشبو پھیل جاتی تھی، اور کئی نسلوں تک نبوت کی خوشبو آتی رہی۔ انہوں نے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی بھی قدر کی، آج ہم قرآن کی قدر نہیں کر سکتے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افریقہ کے ملکوں کو فتح کرنے کے بعد اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا، اور سمندر میں چلتے چلتے تلوار اوپر کو اٹھائی، اللہ پاک کے سامنے عرض کر دیا، میرے مولا کافروں کا ملک بتانا تیرا کام ہے، تیرے توحید کا جھنڈا لگانا میرا کام ہے، تو مجھے بتا میں وہاں بھی جاؤں گا۔
تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے، تیرے نام کو شرک سے بچانے کے لیے، تجھے شریکوں سے پاک کرنے کے لیے میں ہر جگہ اپنے آخری دم تک جاؤں گا۔ تمام صحابیات اور صحابہ کرام کی پوری جماعت شیدا تھی، فریفتہ تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نہ دولت کے پیچھے لگے، نہ حکومت کے پیچھے لگے، نہ اقتدار کے پیچھے لگے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دیوانے مکے والوں نے گرفتار کر لیے، فتح مکہ سے پہلے پکڑ لیے۔ نوجوان ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، قید کیے رکھا، مارا ان کو رات دن۔ بالآخر سرکار کے غلاموں کی پھانسی کا اعلان کر دیا۔ سارے عرب کے لوگ آ جاؤ، عجم کے لوگ آ جاؤ، مکے کے آ جاؤ، چاروں طرف کے آ جاؤ، فلانے دل کالی کملی والے کے غلاموں کو پھانسی دی جائے گی۔ میدان میں لے آئے، سارا علاقہ جمع ہو گیا، عورتیں آ گئی، مرد آ گئے، جوان آ گئے، بوڑھے آ گئے، بچے آ گئے، پورا ماحول جمع ہو گیا تماشا دیکھنے کے لیے۔ تختہ دار پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو کھڑا کر دیا۔ اس وقت ایک جو کافر تھا، بعد میں تو مسلمان بنا، اس نے بڑی چلاکی کی، کہنے لگا ٹھہرو، ابھی پھندا نہ کھینچنا۔ اور دونوں نوجوانوں کے کانوں میں کہنے لگا، میری ایک بات سنو، مجھے تمہاری شکلوں سے پیار ہو گیا۔ ہائے، ایسے نوجوان پھانسی لگیں گے؟ توبہ، ایسا قد و قامت، اتنے حسین خوبصورت چھوکرے نوجوان۔ میری بات سنو، میں ان کو منا لیتا ہوں مکے والوں کو، تم ایک بات میری مان جاؤ، کہانی نہیں کہہ رہا ہوں، واقعہ ہے، یہ ہوا۔ میری ایک بات تم مان جاؤ، میں ان مکے والوں کو ابھی منا لوں گا۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہ دیکھو ابھی مر جاؤ گے، اے ختم ہو جاؤ گے ابھی، ایک بات میری مان جاؤ۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہ تمہارے نبی کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ مدینے میں۔ کہ مدینہ یہاں سے کتنا دور ہے؟ کہ 300 میل سے زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا یہاں تو نہیں ہے نا؟ کہ نہ۔ کہ مکے والے اگر تم سے یہ کہیں کہ اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہارے نبی کو نعوذ باللہ تمہاری جگہ پھانسی لگا دیا جائے، تم اس پہ راضی ہو؟ تم ہاں کہہ دینا، یہ تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ارے نبی تو مدینے میں ہے، یہاں تھوڑا ہی ہے، تمہاری جان بچانے کا ایک ذریعہ میں نے بنایا۔ میں سرداروں کو منا لیتا ہوں، میں معززین قریش کو منا لیتا ہوں، میں مکے کے چودھریوں کو منا لیتا ہوں، تم تو صرف ہاں کر دو۔ تمہارا اور تمہارے نبی کا بگڑتا کیا ہے؟ یہاں نبی تو تمہارے ہیں ہی نہیں، نہ یہ لوگ پھانسی لگا سکتے تمہارے نبی کو، تمہاری جان بچ جائے گی۔ تم کوئی غلط لفظ بھی اپنی زبان سے استعمال نہ کرنا، میں کروں گا، میں زور سے کہوں گا۔ کیوں بھئی نوجوانوں، اگر تمہاری جگہ تمہیں چھوڑ دیا جائے، تمہارے نبی کو جس نے تمہیں کلمہ دیا، اللہ کی توحید بتائی، اس کو پھانسی لگا دے تو تم اس پر راضی ہو؟ تم ہاں کر دینا، ہم چھوڑ دیں گے۔ ایمانداری سے سوچو، ایسے وقت پر، ایسے موقع پر گلے میں پھندا پھنسا ہوا ہو، مخلوق خدا جمع ہو، تختے پہ کھڑا کر رکھا ہو، ڈور کھینچنے والی ہو، اگر وہ اتنی بات کہہ دے تو ان کا کیا بگڑتا ہے؟ نبی تو وہاں ہے ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے ہاتھوں میں ہے ہی نہیں، وہ تو مدینے پاک میں ہے۔ اللہ اکبر، کیسا موقع تھا جان بچانے کا، نہ کوئی صلاح دینے والا، نہ کوئی مشورہ کرنے والا، اور دونوں الگ الگ کھڑے کر رکھے تھے۔ میری طرف توجہ کرنا، علماء نے یوں لکھا ہے
کہ دونوں کے لب بھی نہ ہلے، زبان بھی نہ ہلی، آنکھوں ہی آنکھوں کے اشاروں میں پروگرام بنا لیا، بولے کچھ نہیں، ایک دوسرے سے کہا خبردار، یہ جان تو آج نہیں تو کل جائے گی، اس جان نے تو ختم ہونا ہی ہونا ہے، ارے کبھی کہیں سے گر کے ختم ہوگی یا بخار سے ختم ہوگی، اس نے تو جانا ہی جانا ہے۔ دونوں غلام اٹھے اور کہنے لگے او مکے والو، تم تو کہتے ہو ہماری جگہ ہمارے نبی کو پھانسی لگا دو تو ہم راضی ہیں، خدا کی قسم ہم پھانسی پہ چڑھ سکتے ہیں، قیمہ بن سکتا ہے، مگر ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک میں کانٹا بھی چبھے۔ اس کا نام ہے عشق، اس کا نام ہے محبت۔ فجر کی نماز پڑھ کر لاؤڈ اسپیکر کھول کے زور زور سے ہو کرنا عشق نہیں۔ اللہ میاں ڈو رہا ہے، اللہ میاں بھاؤ رہا ہے، اور اگر لاؤڈ اسپیکر کے بغیر اللہ کو آواز نہیں سنتی تو تم نے اسپیکر بند کر کے نماز جو پڑھی وہ کیسے قبول ہوگی؟ عشاء کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ وہ سپیکر پہ نہیں ہوئی۔ مغرب کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ وہ سپیکر پہ نہیں ہوئی۔ دونوں نوجوانوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم ہرگز یہ نہیں برداشت کر سکتے۔ اس کے بعد پھر آ گیا وہی چودھری، ان کے بڑے بڑے طریقے ہوتے ہیں منانے کے، اور آ کے کہنے لگا نوجوانوں اپنی قد و قامت پر، اپنی جان پر، اپنی بہترین خوبصورت شکلوں پر رحم کھاؤ، اپنی جان بچاؤ۔ مکے کے تھے دونوں نوجوان، پہچانتے تھے لوگ، تھے ہی آپس کے ہی تھے نا۔ کان میں آ کے کہنے لگا فلانے سردار کی لڑکی دیکھی ہے کہ ہاں؟ نے کہا وہ دلوا دوں گا، تجھے فلانے کی اور تجھے فلانے کی دونوں لڑکیاں دلوا دوں گا۔ کہہ دو وہی بات جو میں نے پہلے کہی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دونوں دیوانوں نے انکار کر دیا، ہم ایسا بھی نہیں کریں گے۔ پھر آ گیا وہی، کہنے لگا مکے کی دولت دیں گے، بڑے بڑے تمہیں مکان دیں گے، بڑا بڑا تمہیں سردار بنا لیں گے، تمہارا آخری وقت ہے، میری مان جاؤ، میں تو تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ دونوں اللہ والے بیک زبان ہو کر کے کہنے لگے اگر قارون کی دولت، اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر، اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر ملے اسلام کے بدلے ہم تھوک دیں اس پر۔ او مکے والوں، تمہاری حسین لڑکیوں کی طرف ہم اپنے کلمے کے بدلے میں تھوکنے کو تیار نہیں، ہم تمہارے مال و جان کی طرف نگاہ اٹھانے کو بھی تیار نہیں، ہمیں موت عزیز ہے، ہم کوئی چیز نہیں مانگتے، کالی کملی والے کے نام پر، اللہ کی توحید پر اگر موت آ جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے، بلکہ دیر نہ کرو، ہم انتظار میں ہیں کب وہ گھڑی آئے، کب اپنے رب کی حضور میں جا کر ہم یہ اعلان کریں مولا ایمان کا سودا ہم نے نہیں کیا۔ ہزاروں واقعات ہیں اس قسم کے، آزمائشوں میں پورے اترے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے۔ مسیلمہ کذاب، ایک آدمی گزرا ہے، اس بدبخت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے نبی بنایا گیا۔ صحابہ کرام نے مقابلہ کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا مقابلہ کیا،
مسالبہ کذاب مرتد بے ایمان کافر کی فوج نے، لشکر نے، آدمیوں نے ایک نوجوان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے کو گرفتار کر لیا. جوان ہے، بڑا حسین ہے، بڑی قد و قامت والا ہے، پکڑ کر لے آئے. زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، رسیوں میں بندھا ہوا ہے. مسلمہ کذاب سامنے آ کر کے کہنے لگا اگر تو ایک مرتبہ میری نبوت کو مان جائے، کالی کملی والے کی نبوت کو چھوڑ دے، مجھے نبی مان لے، اللہ کی توحید کا انکار کر دے، میں تجھے ابھی چھڑا دوں گا. اللہ والا کہنے لگا دفع ہو جائے میری آنکھوں کے سامنے سے، میں تو تیرے منہ پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں. تو مجھے منواتا ہے، میں تجھے دیکھنے کو تیار نہیں. تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے اس اللہ والے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور اس کافر کے اعلان پر، اس کے حکم پر، اس کے کہنے پر اس نے اعلان کر دیا پہلے سجا ہاتھ پکڑو اور پہلے چھوٹی انگلی کو 3 جگہ سے کاٹو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے پروانے کو پکڑا ہے، جکڑا ہوا ہے، ایک انگلی کو 3 جگہ سے کاٹا. کتنا دکھ ہوا ہوگا، کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، لہو کے پھوارے چھوٹے. پھر کافر پوچھتا ہے بتا اب بھی مانتا ہے کہ نہیں؟ اللہ والے نے اعلان کر دیا تم یاد رکھو ساری دنیا کی دولت سامنے لاؤ، ساری دنیا کا مال میرے سامنے لاؤ، تم میرے ایمان کی قیمت نہیں لگا سکتے. پھر دوسری انگلی پکڑی، ایک جگہ سے کاٹا، پھر پوچھا، پھر دوسری جگہ سے کاٹا، پھر پوچھا، پھر تیسری جگہ سے پوچھا، پھر کاٹا، پھر تیسری انگلی پکڑی، اسی طرح سے 3 جگہ سے اس کو کاٹا، چوتھی انگلی پکڑی، 3 جگہ سے اس کو کاٹا، 5ویں انگلی پکڑی، علیحدہ علیحدہ 3 جگہ سے پھر کاٹا. کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، قتل نہیں کیا، ایمان کی وجہ سے قیمہ بن رہا ہے. جس ایمان کی قیمت آج کاروبار کرتے وقت نہیں، جس ایمان کی قیمت آج مسجد میں نہیں، جس ایمان کی قیمت آج ہمارے گھروں میں نہیں. ہر آدمی اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. حدیث پاک ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد گرامی ہے، فرمایا ہر بچہ اسلام میں فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا لے یا نصرانی بنا لے. مولانا تاج محمد صاحب امروٹی رحمت اللہ علیہ سندھ میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے سامنے جب یہ بات چلی کہنے لگے جی چوڑے چماروں کے گھروں میں مسلمان بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ تو حضرت فرمانے لگے یوں کرو، کسی کافر کے گھر جب بچہ پیدا ہو 1-2 نکاح 2 دن کا تم لے آؤ میرے پاس، تم کان لگا کے اس کے دل پہ سننا، اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز آئے تو ٹھیک ہے ورنہ نہ ماننا. ہر بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو غلط بناتے ہیں، بدماش بنائیں یا ولی بنائیں، کافر بنائیں، یہودی بنائیں. اب یہ بنانا نہیں، اللہ نے اولاد دی، اللہ نے نعمت دی، شوق پورا ہوا، مامتا ٹھنڈی ہوئی، اور پھر وہی عورت کندھے پہ اٹھا کر چل پڑتی ہے، فلانے پیر پہ جا رہی ہوں اس نے دیا ہے. یہ اللہ کی غیرت جوش میں نہیں آتی، دیوں میں نام دوسرے کا. کسی دکاندار سے اگر سودا خرید کے کوئی گاہک لے جائے اور راستے میں کوئی پوچھ لے کون سی ایجنسی سے لایا، کسی اور ایجنسی کا اگر نام لے دے اور وہ آ کر یوں کہے جس کے سامنے جھوٹ بولا کہ وہ فلانی دکان سے مال لے گیا، انہوں نے کہا نہیں میری دکان سے لے گیا، انہوں نے کہا نہیں وہ تو کہہ رہا تو میں فلانی منڈی سے لایا ہوں، اس کو آگ لگ جاتی ہے. کمال ہے، میرا سودا ہلکا سمجھا اس نے، میرا سودا نہیں بتایا تو میری دکان سے لے گیا.
اتنی سی بات کی تکلیف ہو جاتی ہے، اللہ پاک جل شانہ کو قہر نہیں آتا؟ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں نے پالا، اور آج میرا نام نہیں لیتے ماں باپ۔ صحابی کے سجے ہاتھ کی 5 انگلیاں کاٹ ماری، پھر پوچھا اب بتا اب بھی اگر مانتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا میں جو کہنا چاہتا تھا وہ کہہ چکا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ صحابی کہتا ہے میں نے تو اللہ سے سودا کر لیا، جو جان تم کاٹ رہے ہو یہ میری ہے ہی نہیں۔ میں نے تو اللہ سے سودا کر لیا، جان اس کو دے دی، اس کی رضا میں نے خرید لی، اس کی خوشنودی میں نے خرید لی۔ کھبا ہاتھ بایاں ہاتھ پکڑا، 3 جگہ سے ایک انگلی کو پھر کاٹا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اڑا دی، پھر پوچھا وہی اعلان ہے، پھر پیر کی سجا پیر پکڑا، ایک انگلی کو پھر کاٹا 3 جگہ سے، پھر کھبا پیر پکڑا، پھر ایک انگلی کو 3 جگہ سے کھبے پیر بائیں پاؤں کی کاٹی، 20 کی 20 انگلیاں اڑا۔ مطلب یہ ہے اگر یہ مان گیا تو اور لوگوں پہ بھی اثر پڑے گا۔ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، 20 انگلیاں اڑانے کے بعد کاٹنے کے بعد بھی پھر بڑا کافر سامنے آیا، کہنے لگا اب بھی مان جا، اب بھی بعد آ جا۔ صحابی کہتا ہے کہ پھر بھی انکار کر دیا۔ اللہ والے نے وہی جواب دیا، چوکا کرنے والا ہتھیار لے کر صحابی کو پیروں سے لے کر گھٹنوں تک قیمہ بنا دیا۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ کتنا ضمیر مطمئن ہوگا اس جوان کا، کتنا یقین ہوگا، قیمہ بن گیا ساری جان کا، پر اپنے کلمے کا، اپنے ایمان کا، اپنے یقین کا سودا نہیں کیا۔ سوچو ان کا ایمان کیسا تھا اور میرا تیرا ایمان کیسا ہے۔ کبھی پیسوں پہ بے ایمان ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کی عزت آبرو کے معاملے میں بے ایمان ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی مشورہ لینے آئے جان بوجھ کر غلط مشورہ دے کر اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں، اور پھر خود کہہ بھی دیتے ہیں کہ میں نے یہ بات اس کو جان کے کہی تھی، اچھا ہے پھنسا رہے۔ جان بوجھ کر، اس کو چلاکی کہتے ہیں، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ جب موت آئے گی پتہ چلے گا سیاست کیسی ہوا کرتی ہے اور چلاکی اور ہوشیاری کیسی ہوا کرتی ہیں۔ خدا کی قسم جب رگ رگ ٹوٹے گی ساری ہوشیاری نکل جائے گی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ پاک اس پہ بھی قادر تھا۔ سمجھو ذرا بات کو، کبھی غلط باتیں نہ اڑاتے پھرنا۔ اللہ پاک اس پہ بھی قادر تھا اور اس نے ایسا کر بھی دیا بہت دفعہ پہلے نبیوں کے زمانے میں کہ مردہ زندہ ہو جاتے تھے۔ اسی لیے تو آج کل اللہ پاک مردے زندہ نہیں کرتا کہ اگر وہ آ کر بتا دے کہ وہاں یہ بنتی ہے تو لوگوں کے سینے پھٹ جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے کہ لوگ کہنے لگے کہ آپ تازی قبر والے مردے کو زندہ کرتے ہیں، آؤ ہم ایک قبر پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں جو بہت پرانی ہے، وہاں زندہ کر کے دکھائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر پہ لے کے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو،
اور کہا کہ دیکھو جی اس میں سے مردہ زندہ کرو. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے قبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دیا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. اس نے یوں قبر سے باہر سر نکالا. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون ہے آپ؟ کہ میں سام ہوں، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ہمارے کتابوں میں یہ ہے کہ تمہارے زمانے میں تو سفید بال ہوتے ہی نہیں تھے، 1000 سال کی زندگی عمر تھی پھر بھی سفید بال نہیں ہوتے تھے، کہ تیرے سر کے بال اور یہ داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ یوں لکھا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو اس وقت زندہ کیا گیا تھا 2-4 منٹ کے لیے رونے لگا اور کہنے لگا او عیسیٰ جب مجھے حکم ملا کہ تو کھڑا ہو جا باہر نکل، میں نے سمجھا قیامت آ گئی. ایک جھٹکا فکر کا ایسا لگا سارے کالے بال سفید ہو گئے. ایک جھٹکا ایسا لگا سارے بال سفید ہو گئے. اور یہ کر رہا تھا اللہ کے بندو آخر جب قبر میں جانا ہی جانا ہے تو اس کی سوچ وقت ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیوانہ جس کا قیمہ تو بن گیا، ترسا ترسا کے شہید کیا گیا. قرآن کہتا ہے کل یتما قلبہ مطمئن بالایمان، کہ اس کا ایمان کتنا مطمئن تھا. وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، ان پر خدا کا غضب آیا کافروں پر جنہوں نے کالے کملی والے کے دیوانے کو یوں ترسا ترسا کے شہید کیا. اس لیے یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی قیمت اس لیے معلوم نہیں کہ یہ عام ہے، اس کی قیمت اسی لیے تو بڑی ہے کہ اس میں اللہ کی توحید ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے، رسالت ہے سرکار کی. جیسے پانی عام ہے، پانی کی کوئی قیمت نہیں، کلمے کی قیمت بھی تمہارے میرے دلوں میں اس لیے نہیں، ورنہ یہ بڑی شے ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کا نام اعمال اتنا کھٹ جائے گا، اتنا کھٹ جائے گا کہ اس کے نام اعمال نیکی والے پلڑے میں نیکی ہی نہیں ہے، ہی نہیں، سارا پلہ نیکیوں والا خالی. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نیکیوں والا پلہ ہی خالی ہے تو اللہ کیا جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک یوں فرمائیں گے میرے بندے گھبرانا، تیری ایک چیز میرے بینک میں محفوظ ہے، میرے پاس موجود ہے، میں وہ لاتا ہوں. یوں آتا ہے کتابوں میں انگلی کے پوروے کے برابر چھوٹا سا پرزہ آئے گا اور نیکیوں والے پلے میں رکھ دیا جائے گا. جب تلے گا تو وہ کاغذ کا پرزہ اس کے ساری زندگی کے گناہوں سے وزنی ہو جائے گا، وہ پلہ جھک جائے گا نیکیوں والا. عرض کرے گا الہی یہ کاغذ کا پرزہ کیا ہے؟ فرمایا میرے بندے ایک دن تو نے اخلاص کے ساتھ میری توحید کا اقرار کرتے ہوئے میرے نبی کی ختم نبوت کا یقین کرتے ہوئے ایک دن تو نے کلمہ پڑھا تھا، وہ میرے بینک میں میرے یہاں محفوظ تھا. میں نے ساری زندگی کے گناہوں کے مقابلے میں اس کلمے میں وزن زیادہ بڑھا دیا. اس لیے چلتے پھرتے ذکر کیا کرو، دل کی جلا ہے، دل صاف ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ورد سے. مگر کیسے کریں؟ سڑک پہ اگر چلو گے جو بس گزرے گی، جو ٹرک گزرے گا، جو ویگن گزرے گی، جو سکوٹر گزرے گا، وہ تمہیں کنجری کا گانا یاد دلا کے جائے گا.
بدنصیبی ہے میری تیری، پتہ نہیں ہماری اولاد کا کیا حال بنے گا، اور بنا ہوا ہے۔ یاد رکھو یہ بات، یہ ہم لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرے گی ہماری اولاد، جب ہم نے ان کو رکھا ہے کنجریوں کے گانوں میں ہے، یہ قرآن پڑھ پڑھ کے بخشیں گے؟ اس لیے اللہ پاک نے اعلان کر دیا یہ تو وہ لوگ ہیں کالی کملی والے کے دیوانے۔ صحابہ کرام نے کبھی بھی سودا نہ کیا، کبھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جن لوگوں نے ایمان کی دولت اپنا لی اور کام اچھے کیے، اللہ کہتا ہے اولئک هم خیر البریہ، ساری زمین پہ یہ لوگ اچھے ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری، اللہ پاک اعلان کرتے ہیں قرآن کریم میں نے ان لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، میں نے ان لوگوں کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں، سونے چاندی کی اینٹوں والے مکان اور محلات تیار کر رکھے ہیں، مشک و عنبر زعفران کے گارے کے بنائے ہوئے محل تیار کر رکھے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں تمہارے لیے اتنی اچھی اچھی چیزیں تیار کیے بیٹھا ہوں، تمہیں یقین نہیں میرے قرآن پہ، میرے نبی کے فرمان پہ۔ یوں لکھا علماء نے کہ اتنی خوبصورت حوریں اللہ پاک نے وہاں پر تیار کر رکھی ہیں، اگر ایک حور دنیا میں تھوک دے پوری دنیا بے ہوش ہو جائے خوشبو کی وجہ سے۔ یوں آتا ہے حدیث پاک میں اگر حور کی جوتی کا تسمہ نظر آ جائے ساری دنیا بے ہوش ہو جائے۔ مگر ان حوروں پر یقین نہیں جن کا قرآن جگہ جگہ وعدہ کرتا ہے۔ یہ جو کنجریاں پھرتی ہیں، رنڈی پھرتی ہیں، خام خواہ کا منہ پہ آٹا ملے ہوئے ان کے پیچھے پھر رہی ہیں، بڈھے بھی جوان بھی، جو ذرا سا برقع اوڑھ کر نکل آئے نا، جیسے گھوڑے کا ساز ہوتا ہے نا ٹانگے میں جڑنے والے کا، زنجیریں کس کس کے نکلتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب عورت اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی ہے 18 شیطان اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، 18 شیطان، پوری بٹالین، فوج کی فوج ساتھ چلتی ہے، چاروں طرف کے لوگوں کو دعوت دیتی ہے، دیکھو چال دیکھو، ٹور دیکھو، کہ سوہنی ٹور ہے جی میں سندھی کھوتا لگے ہوا ٹرتا ہوئے۔ انہاں کی ٹوری وکری جان کے بڑھا دے مت سودے پوچھن دا انداز، ایندا کی بھا ہے، ایندا کی بھا ہے، پوچھنا منہ نال، اشارے ہتھاں نال، اکھاں مارنی، سارا بدماشی کا ماحول ہے۔ اور میں تمہیں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ باتیں میں کسی کو تانا دینے کے لیے نہیں کہتا، ایمان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، جس کے بغیر نہ قبر میں گزارا، نہ حشر میں گزارا، نہ دنیا میں گزارا۔ مصر کے کرنل نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ میرے علاقے میں عیسائیوں نے ایک بڑا پروگرام بنایا ہے، سینکڑوں لڑکیاں اکٹھی کر کے لائے ہیں بڑی بڑی خوبصورت گانا بجانے کے لیے، اور رستہ وہی ہے فوج کے گزرنے کا، لشکر وہیں سے گزرے گا اور جگہ نہیں، وہ گائیں گی، بجائیں گی، ناچیں گی، ڈانس کریں گی، مسلمانوں کے دلوں میں فرق آئے گا، بات بگڑے گی۔ تو فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا کہ 2-4 سپاہی وہاں کھڑے کر دو، پہلے جو اوپر کو دیکھے اس کے سر میں ڈنڈے مارو، بلکہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کرنل کو خط لکھا، اور اللہ والے ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی ایک آیت سنا دے۔
کرنل نے بھی یہ تو نہیں سوچا نا کہ یہ سارا قرآن پہلے پڑھتے ہی نہیں ہے، یہ تو روز پڑھتے ہیں، کیا ہوگا؟ اس نے بغل بجائی، سب کو اعلان کر کے اکٹھا کیا اور کہنے لگا کہ فاروق اعظم کا حکم ہے کہ میں تمہیں یہ قرآن کی آیت سناؤں۔ کرنل نے کھڑے ہو کر قرآن کی آیت سنا دی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ قرآن سنا دیا، آنکھوں والو تمہاری آنکھوں کو بھی خدا دیکھے گا، تم اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرو، تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی عزت کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری کن کی آنکھوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اور حکم دے دیا چلے سارا لشکر گزر گیا، طبلے بج رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، تالیاں بج رہی ہیں، پسینوں پسینہ ہو گئی عیسائیوں کی بیٹیاں، ناچ ناچ کے تھک گئی، سارا لشکر گزر گیا۔ تاریخ شاہد ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غلام نے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یوں سر اٹھا کے نہیں دیکھا اوپر کیا ہو رہا ہے۔ جب سارا لشکر گزر گیا تو وہ لڑکیاں حیران، اطلاع دی ہوگی نا، دیکھنے والی بھی کھڑی ہوں گی کہ چھوڑو اب کیوں ناچ رہی ہو، وہ تو گزر گئے سارے، ایک دو بیچارہ جو پیچھے سے گزر رہا تھا نا۔ عیسائی لڑکیاں کہنے لگی اللہ والو یہ تو بتاؤ، اتنا بڑا حسن کا نظارہ، اتنا بڑا ڈانس، اتنا بڑا ناچ، یہ گانا بجانا ہم کر کر کے تھک گئے، تم میں سے کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا؟ ارے یہ تو بتاؤ کئی اندھوں کی فوج تو نہیں؟ سارے اندھے تو نہیں ہو گئے؟ وہ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا کہنے لگا اندھا تو ان میں ایک بھی نہیں، سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں، اللہ کا پاک کلام سن کے آئے ہیں سارے۔ عیسائی لڑکیاں کہنے لگی وہ قرآن کیا چیز ہے، وہ اتنی جرت والا قرآن، اتنی اسپرٹ والا قرآن، اتنا پاور والا قرآن، اتنی شجاعت والا قرآن، جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو بڑے بڑے ڈانس کے ناچ سے روک دے، جو تالیاں گانے بجانے سے روک دے، اور جانے والوں وہ قرآن ہمیں بھی سنا کے جاؤ۔ ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے تلاوت کر دی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اور لوگوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ تاریخ شاہد ہے، مسلمان سپاہی قرآن پڑھتا جاتا ہے، لڑکیاں کوٹھے سے چھلانگ لگا لگا کے نیچے گر رہی ہے۔ اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، یہ قرآن ہمیں بھی سکھا جاؤ۔ مسلمان بن گئی کلمہ پڑھ کر، اور آخری دم تک اللہ اور اس کے رسول کی ارشادات پر، احکام پر اپنی زندگی بسر کی۔ کبھی تم قرآن پڑھتے تھے، کافر سن کر مسلمان بنتے تھے، اور اب قرآن بھی ہم پڑھتے ہیں اور ہم خود مسلمان بن کے نہیں مرتے۔ دھوکہ دیا تمہیں مولویوں نے کہ یہ قرآن مردوں کے لیے آیا ہے، جب کوئی مر جائے گا پھر قرآن پڑھیں گے۔ نہیں، یہ ساری زندگی کے لیے قرآن ہے، دفتر کے لیے، عدالت کے لیے، محلے کے لیے، گلی کوچوں کے لیے، بڑی ذات والے کے لیے، چھوٹی ذات کے لیے، سب کے لیے اللہ کا قرآن آیا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ابھی سانس آ رہے ہیں، ابھی زندگی ہے، بدل جا، اب بھی توبہ کر، ورنہ نہ جانے کس حال میں موت آئے گی، قرآن پڑھتے ہوئے آئے گی یا منہ میں کنجری کا گانا ہوگا، اس حال میں موت آئے گی۔ اور پھر ہمارے نبی کا فیصلہ یہ ہے، ارشاد ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس حال میں کوئی مرے گا
اسی حال میں قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا۔ کلمہ پڑھتا ہوا مرے گا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، گیت گاتا ہوا مرے گا تو گیت گاتا ہوا اٹھے گا، گالیاں بکتا ہوا مرے گا تو گالیاں بکتا ہوا اٹھے گا، حرام کھاتا ہوا مرے گا تو حرام کھاتا ہوا اٹھے گا، شراب پیتا ہوا مرے گا تو شراب پیتا ہوا اٹھے گا۔ بلکہ یہاں تک فرما دیا جو آدمی فیم کھاتا ہے، حضور کا ارشاد ہے میرا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی فیم کھاتا ہے اسے مرتے وقت باوجود کوشش کے کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا جو آدمی مسواک کرتا ہے وضو کے ساتھ ساتھ، حضور کا فرمان ہے اسے مرتے وقت لازمی کلمہ نصیب ہوگا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی قدر کی توفیق ہو، حضور کی جماعت کی قدر کی توفیق ہو، حضور کے شہر کی قدر کی توفیق ہو۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنی بے نیازی سے، بخشش کی مہربانی سے نوازے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی انوار مدینہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما مولا، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ کسی ساتھی نے کہا اس کا والد بیمار ہے، اللہ پاک اس کی تکلیف کو دور فرمائے۔ اور بھی حافظ عبید اللہ کراچی والے، اس کی والدہ والد بیمار تھے، اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے ساتھیوں نے دور کے نزدیک کے ہم کو کہا ہے، اللہ پاک سب کی بگڑی بنا دے، سب کی تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرمائے۔ نظام دین کی گھر والی، شجاباد والے کی گھر والی کو بھی، اس کی سالی کو بھی تکلیف تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحت کلی عطا فرمائے۔ ان کے بچوں کو بھی اللہ پاک صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ سارے جہان کے مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے نواز دے۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ چوک بازار میں ہمارے مسلمان بھائیوں کا اتنا بڑا نقصان ہوا، اتنا بڑا نقصان ہوا کہ وہ 40 سال کے بعد بیچارے پھر گھروں سے بے گھر، اور کاروبار ایک ایک آدمی کے پیچھے نہ جانے کہ کتنے بچے بوڑھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانی کو اور کسی کی بس کی بات نہیں، تو ہی دور فرمائے گا۔ یا اللہ ان کی دستگیری فرما، یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما، ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، اور ان کے کاروبار میں نصرت اور اعانت فرما۔ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جتنے بھی مرد عورت دنیا سے چلے گئے مولا سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں پہ اپنا کرم فرما۔ حاجی رشید صاحب مدینہ گلاس فیکٹری والے، حاجی نور محمد صاحب، اور جتنے بھی میرے خدمت گزار مدرسے کی مسجد کے دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ الہی ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ افغانستان کے مجاہدین کو کامیاب فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے یہودیوں، عیسائیوں، مرزائیوں کو شکست فاش دے، ان کی سازشوں کو تباہ و برباد کر دے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت عطا فرما، صحابہ کرام کی عظمت اور محبت عطا فرما، سارے بزرگان دین اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہمارے مسجد کے خدمت گزار جتنے بھی ہیں یہ اس کو چمکاتے ہیں، اللہ پاک ان کے گھر جنت میں چمکا دے، اور یاسین کے بھی اللہ پاک کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ٹیوب ویل جو لگا رہے ہیں اس کا انتظام کر رہے ہیں، جو لوگ اس میں امداد کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، دور کے ہوں قریب کے ہوں، یا اللہ دو جہان میں ان کو رنگ دے۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔